السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ہمیں انبیاء کرام کے پیشوں کے بارے میں تو کچھ ارشاد فرمائے کہ جو آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں کہ انبیاء نے کون کون سے پیشے اختیار فرمائے، اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سب انبیاء کرام کے پیشے تو بیان کرنا مشکل ہے، کیے ہی نہیں جا سکتے، کیونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا نزول ہوا ہے۔ تو چند ایک انبیاء کرام کے پیشے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خود ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کسب حلال کے لیے جد و جہد فرماتے، حالانکہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کمی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار فرمایا، تجارت بھی فرمائی۔ اس میں محنت مزدوری کرنے والوں کے لیے بڑی تسلی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کے مقرب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسب حلال کے لیے جد و جہد کرتے رہتے، کوئی کپڑے سی کر، کوئی تجارت کر کے، تو کوئی بڑھئی کا پیشہ اختیار کر کے رزق حلال حاصل کیا کرتے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی کا کام کرتے، حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھیڑ بکریاں چراتے رہے، حضرت سید داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ذرہ بنا کر گزر اوقات کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، درختوں کے پتوں اور چھال سے پنکھے، بوریاں اور زنبیل یعنی ٹوکریاں تیار کر کے گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان بھی مختلف پیشے اختیار کرتے رہے کہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خر نامی خود رو گھاس جنگل سے کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچتے، مزدوری بھی کرتے، نیز فتح خیبر کے بعد کھیتی باڑی بھی کرتے رہے۔ سیدنا حاتب بن بلتع مدینہ منورہ میں نان بائی کا کام کرتے تھے، سیدنا سلمان فارسی چٹائیاں بن کر بیچتے تھے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاب تھے، گوشت بیچتے تھے، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار پیشہ تھے، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کا کاروبار بھی کیا کرتے، حضرت سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل، اچار اور چٹنی کا کاروبار کیا کرتے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنا کر بیچا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مختلف قسم کے اولیاء کرام بھی مختلف پیشے اپناتے رہے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کریں، اور کسی اس قسم کے پیشہ جو مشہور و معروف ہم کو ان کو گھٹیا پیشہ سمجھتے ہیں، ان کو اس لحاظ سے گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معیار رکھا ہے کہ اللہ تبارک کے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔